حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا، اس کا سفر بڑا طویل تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے غبار آلودہ، اور اسی حالت میں آسمان کی طرف منہ کر کے یا رب یا رب کہہ کر دعا مانگ رہا تھا، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی۔ اسی شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ معلوم ہوا کہ حرام کھانے کی ایک نجاست یہ ہے کہ اس کے کھانے کے بعد آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام کھانے والے کی عبادت کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، اور یہ فرشتہ ہر دن اور ہر رات یہ آواز لگاتا ہے کہ جو شخص حرام کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض قبول فرمائے گا اور نہ نفل۔ ان دونوں حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرام کھانے والے کی نہ دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی عبادت قبول ہوتی ہے۔ حرام کھانے کے نقصانات۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ حرام کھانے سے انسان کے دل میں سے نور نکل جاتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ حرام کھانے سے طبیعت کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کا دل میں برے برے جذبات اور خیالات کثرت سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہر وقت انسان کے دل میں برے کام کرنے کا جذبہ بھرا رہتا ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ نیک کام کرنے کی طرف انسان کی طبیعت ہٹ جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حرام کھانے سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے اور اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ حرام کھانے والے کی طرف سے شیطان سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نوجوان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو شیطان اپنے دوست سے کہتا ہے کہ یہ دیکھو اس کی غذا کیا ہے، اس کی خوراک کیسی ہے، اگر اس کا کھانا پینا مال حرام ہے، حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام پہنتا ہے، تو شیطان اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اب تم اس کی طرف سے بے فکر ہو، اب تمہیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ حرام کھانے سے اس کی عبادت اس کو بالکل فائدہ نہیں دے گی۔ بہرحال شیطان بھی اس کی غذا دیکھ کر بے فکر ہو جاتا ہے۔ البتہ شیطان اس شخص کی عبادت خراب کرنے کی فکر کرتا ہے جس کی غذا حلال ہوتی ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہ اس کی عبادت کھری ہے اور یہ عبادت گار ہے اور یہ اللہ کا بندہ ہے، اور اگر کوئی شخص حرام کھا رہا ہے، حرام پی رہا ہے، حرام پہن رہا ہے تو اس کی طرف سے بے فکر ہو جاتا ہے شیطان۔ حرام کھانے کی مختلف صورتیں۔ آج ہمارے معاشرے میں حرام کے بے شمار طریقے پھیلے ہوئے ہیں اور لوگ ان میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں اور بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ مثلاً آج کل بجلی کی چوری کتنی عام ہے، کتنی فیکٹریاں، کتنی ملیں اور کتنے گھر ادارے ایسے ہیں جو بجلی چلاتے ہیں اور اس بجلی سے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح گیس چوری کرتے ہیں، پانی چوری کرتے ہیں، ڈیوٹی کی چوری بھی بہت عام ہے، چاہے سرکاری ملازم ہو یا غیر سرکاری ملازم ہو۔ عام طور پر لوگ ڈیوٹی کم کرتے ہیں اور تنخواہ پوری لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ کچھ لوگ نیک ہوں گے جو ان سے بچے ہوں گے۔ آج مکان مالک اپنے ملازمین سے پریشان ہے، وقت پورا نہیں دیتا اور تنخواہ پوری لیتے ہیں۔ اسی طرح تجارت کے اندر سود لینا اور سود دینا، رشوت لینا، کم ناپ تول کرنا، یہ سب حرام خوری کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر ہم لوگ حرام کھانے سے نہیں بچیں گے تو پھر ہماری طبیعت کیسے عبادت میں لگے گی؟ علم کی کمی نہیں، عمل کی کمی ہے۔ یعنی میں جانتا ہوں کہ نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے اور نماز نہ پڑھنے کا یہ عذاب ہے، جانتا ہوں کہ زکوٰۃ دینے کا یہ ثواب ہے اور نہ دینے کا یہ وبال ہے، لیکن حالات یہ ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے لیکن مسجد میں نہیں جا رہے بلکہ دکانداری ہو رہی ہے،
ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن نماز غائب ہے، حالانہ کہ نماز کی فضیلت کو سب جانتے ہیں۔ پہلے زمانے میں دین کا علم اتنا عام نہ تھا جتنا اب عام ہے۔ بڑے بڑے مدارس ہیں، کتابیں ہیں، رسالے ہیں اور تقریباً کیسٹیں بھی ہیں۔ جہاں چاہے اور جس وقت چاہے علم دین حاصل کر لیں، لیکن اس کے باوجود دین پر عمل نہیں ہو رہا۔ عمل کی بڑی کمی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے غذا کے اندر حرام شامل ہے، جس کے نتیجے ہماری باطن تباہ ہو رہے ہیں اور دین کی طرف میلان اور جھکاؤ ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ہم اپنے آپ کو حرام غذا سے بچائیں۔ ایک ہلا دینے والی حدیث، ایک اور روایت انسان کو ہلا دینے والی ہے۔ خدا کرے کہ واقعی ہم ہل جائیں اور کوشش کریں کہ ہم خود بھی حلال کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں۔ اور یہ کہ ایک روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں لائے جائیں گے، ان کی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوں گی، یعنی ان کے پاس اعمال صالحہ اور نیکیاں کا بہت بڑا خزینہ ہوگا۔ جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو رد کر دے گا اور ان کو دوزخ میں ڈال دے گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ جواب، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ دنیا میں نماز بھی پڑھا کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، لیکن جو انہی کے پاس مال آتا وہ یہ لوگ ان کو بے ڈر کر استعمال کر لیتے تھے، اسے حرام سے بچنے اس حرام مال سے نہیں بچتے تھے، گویا حرام کے استعمال میں بالکل آزاد اور جری تھے۔ اس حرام مال کے استعمال اور اس کے نجاست کی وجہ سے ان کی یہ ساری عبادت کا رد ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔